جیسے کبوتری جاتی ہے چمکیلی اس کا انڈا اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میں اپنی ماں کی طرف جا رہی ہوں، 1-2 دن رہ کر ہی آؤں گی۔ چمکیلی کبھی گھر میں بھی رہ لیا کرو، ہر وقت ادھر ادھر پھرتی رہتی ہو یا جنگل میں فساد ڈلواتی رہتی ہو۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھا کرو، تمہیں تو بس موقع ملنا چاہیے میرے پیچھے پڑنے کا۔ میں جا رہی ہوں، چلو جگو چلیں۔ چمکیلی دوسرے جنگل میں اپنی ماں سے ملنے چلی جاتی ہے۔ کیسی ہو ماں جی؟ چمکیلی تم پھر آ گئی؟ ابھی پچھلے ہفتے تو آئی تھی، تھوڑا وقت اپنے گھر کو بھی دیا کرو۔ ماں تم بھی کالو جیسی باتیں شروع کر دیتی ہو، میرا جی اداس ہو جاتا ہے تم سے ملنے کے لیے، اسی لیے چلی آتی ہوں۔ اچھا چلو ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ بیٹا میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اپنے لیے بہت مشکل سے کھانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں، اب تمہارے لیے کہاں سے لاؤں؟ اچھا بیٹھو، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو کچھ لے کر آتی ہوں۔ چمکیلی اپنی ماں سے ملنے کا بہانہ بنا کر آتی ہے، اصل میں وہ جنگل کے پرندوں کے حالات جاننے کے لیے آتی تھی اور ہر دفعہ جاتے جاتے جنگل میں کوئی نہ کوئی فساد کر جاتی تھی۔ جاؤ جگو کھیلو جا کر، سارا جنگل ہمارا اپنا ہی ہے، اور ہاں اگر اس بار کسی پرندے نے تمہیں ڈانٹا تو مجھے آ کر بتانا، پھر دیکھنا کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ اور جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے! ارے وہ سامنے مجھے کبوتری کے گھونسلے میں انڈا نظر آ رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، چلو اسے ہی کھاتا ہوں۔ جگو کبوتری کے گھونسلے میں جاتا ہے اور جیسے ہی کبوتری کا انڈا کھانے لگتا ہے پیچھے سے کبوتری آ جاتی ہے۔ جگو کے بچے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ایسا کہتے ہوئے کبوتری جگو کے 2-3 چونچے مارتی ہے اور جگو کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ مما مما! کیا ہوا میرے جگو کو؟ جگو تمہیں کس نے مارا ہے؟ اور جگو اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے۔ اس کبوتری کی اتنی ہمت، میرے بیٹے کو ایسے مارے، دیکھنا کیسے مزہ چکاتی ہوں اس کو۔ بیٹا تم جگو کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ کسی دن تمہیں بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اچھا ماں، اب میں اسے سمجھایا کروں گی۔ چمکیلی اپنی ماں سے تو ایسا کہہ دیتی ہے لیکن اس کے اندر بدلے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ ترکیبیں سوچتی ہے کہ کیسے کبوتری سے بدلہ لے۔ جیسے اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے ویسے ہی میں بدلہ اس کے انڈے سے لوں گی۔ اور پھر چمکیلی سیدھی کبوتری کے پاس جاتی ہے۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں جو جگو نے کیا، میں نے بھی خوب اس کی پٹائی کی، تم اپنا دل صاف کر لینا، اب آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ایسا کہہ کر چمکیلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور کبوتری حیران ہو جاتی ہے کہ چمکیلی میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ پھر کبوتری اپنے لیے دانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور چمکیلی اسی انتظار میں تھی، جیسے کبوتری جاتی ہے چمکیلی اس کا انڈا اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر جنگل سے باہر جو رستہ دونوں جنگلوں کے درمیان تھا وہ انڈا پھینک دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتی کہ انڈا گر کر ٹوٹ چکا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف جب کبوتری واپس آتی ہے تو اپنا انڈا نہ پا کر رونے لگ جاتی ہے۔ ہائے ہائے میرا انڈا کہاں گیا؟ کبوتری کے رونے کی آواز سے باقی پرندے بھی جمع ہو جاتے ہیں کیا ہوا کبوتری؟ اور کبوتری ان کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ ہمارے جنگل میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ سارے پرندے کبوتری کو تسلی دے کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا ماں، اب میں جا رہی ہوں۔ چمکیلی کی ماں بہت حیران تھی کہ چمکیلی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے۔